بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج ہم آپ کو بولنے والے کبوتر اور ایک ایسی بدکار عورت کا واقعہ سنائیں گے جس کی شکل کتی میں تبدیل ہو گئی۔ آخر اس عورت کا ایسا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی سزا ملی؟ یہ سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ آپ نے یہ ویڈیو فل واچ کرنی ہے اور اگر اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا ہے، اور آپ اس سبق آموز واقعے سے بہت کچھ حاصل کریں گے۔ محترم ناظرین، ترکی کے ایک گاؤں میں ایک خوبصورت اور نیک نوجوان رہا کرتا تھا جس کی نیک صورت اور خوبصورتی کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی مر چکے تھے۔ مسجد کے مولوی صاحب نے اس کی تربیت کی تھی۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اپنا کمانے اور کھانے لگا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کبوتر بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا اور وہ کبوتر بھی اس کے پاس ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کبوتر بھی قرآن پاک کی آیتیں سیکھ گیا۔ وہ کبوتر تھوڑا تھوڑا بولا کرتا تھا۔ اللہ والے نوجوان نے اس کبوتر کو یہی سکھایا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اس کے گھر کے پاس ایک طوائف کا گھر تھا۔ وہ طوائف بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس طوائف کی ملازمہ نے ایک دن اس طوائف کو کہا کہ باجی، آپ کے حسن کا پورا گاؤں دیوانہ ہے، مگر ایک نوجوان ہے جس نے کبھی آپ کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ نیک اور شریف انسان ہے، مسجد سے سیدھا گھر آتا ہے اور گھر سے مسجد تک اس کی رسائی ہے۔ وہ بدکار عورت، وہ طوائف عورت کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری خوبصورتی کو دیکھ کر بڑے سے بڑا شریف بھی اپنی شرافت بھول جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے؟ یہ کون سا اتنا بڑا عابد و زاہد ہے جو مجھے نہیں دیکھتا؟ اس کی ملازمہ نے کہا، آپ چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب اس طوائف نے اپنا بھیس بدلا اور ایک شریف لڑکی کے کپڑے پہن کر مسجد کے دروازے کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ جب بھی وہ لڑکا آئے اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بلا سکے اور بہکا سکے۔ وہ لڑکا جب بھی نماز پڑھنے آتا کبھی بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھتا، نظر جھکا کر مسجد میں جاتا، نظر جھکا کر سیدھا اپنے گھر پر چلا جاتا۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے مگر اس لڑکے نے اس کو ایک نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو کر گر گئی۔ اس نوجوان نے جب ایک لڑکی کو یوں زمین پر پڑے ہوئے دیکھا تو اس نے سب سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ وہاں کھڑے ہر انسان نے کہا کہ ہم اس عورت کو، اس لڑکی کو نہیں جانتے، کیونکہ وہ اس طوائف نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے لوگوں نے کہا کہ یہ کسی غریب گھر کی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ اس اللہ والے نوجوان نے لوگوں سے کہا کہ آپ اس کو اٹھائیں اور میرے گھر پر پہنچا دیں۔ اس کو اٹھا کر اس کے گھر پر لایا گیا اور لڑکی خوش ہو گئی کہ میرا پہلا وار کامیاب ہو گیا ہے۔ اب میں اس نوجوان کو، اس اللہ تعالیٰ کے بندے کو آسانی سے بہکا سکتی ہوں، اور رات کی تنہائی میں بہکانا اور بھی آسان ہوگا۔ وہ لڑکا عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا اور وہ عورت اس کا انتظار کرتی رہی۔ اس نے آ کر پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بدکار عورت کمزوری کا بہانہ بنانے لگی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں شیطانی وار کرنے لگی، ساتھ ہی اپنے حسن اور نزاکت کو دکھانے لگی۔ اس بدکار عورت نے لیکن وہ اللہ والے نوجوان کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب نہ ہوئی۔ وہ تھک ہار کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، ایک بوڑھا بھی ہوتا تو وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا۔ یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے، میرا کوئی بھی اشارہ نہیں سمجھ رہا۔ اس اللہ والے نوجوان نے اس سے پوچھا، آپ کا اس دنیا میں کون ہے؟ ماں باپ آپ کے کہاں ہیں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا، اس پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اور یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو گئی۔ اس اللہ والے نوجوان نے جب یہ سنا تو اس کو بہت دکھ ہوا اور اس کو کہنے لگا کہ آپ میرے لیے غیر محرم ہیں اور آپ کا میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس بدکار عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی،
تو میں کہاں جاؤں؟ نوجوان نے کہا آج رات آپ یہاں میرے پاس ٹھہر سکتی ہیں مگر صبح آپ کو جانا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بدکار عورت کہنے لگی کہ کس طرح اس سے گناہ کرواؤں، مگر پھر بھی وہ ہر لحاظ سے ناکام رہی۔ صبح اس اللہ والے نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا کہ ایک غیر عورت میرے گھر میں رہ رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ مولانا صاحب نے کہا کہ اگر اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، غریب ہے، لاوارث ہے، تو پھر تم اس سے نکاح کر لو، نوجوان ہو، آخر شادی تو کرو گے۔ اس نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہو گئی۔ میرا ارادہ تو اس سے نکاح کرنے کا نہیں ہے، تو میں اس سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی ہوں، میں یہاں اس کی بیوی بننے نہیں آئی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو کہا، مجھے آج رات سوچنے کا ٹائم دو تو میں صبح آپ کو بتا دوں گی۔ وہ رات بھر سوچتی رہی، آخر کروں تو کروں کیا؟ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ جھوٹ موٹ ہی صحیح، آخر یہ نوجوان تو مجھے ملے گا ہی نا، جب میرا کام ہو جائے گا تو میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس نوجوان کو کہا، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کہ میں کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں، اور اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اس نے مولانا صاحب کو بلایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ سب اس نیک سیرت اور خوبصورت نوجوان کی شادی سے بہت خوش ہوئے کہ اس نے نکاح کر لیا ہے اور کسی بے سہارا اور غریب لڑکی کو سہارا دیا ہے۔ وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس عورت کا اس اللہ والے سے دل بھر گیا، تو وہ کہنے لگی کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے، میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں؟ اب میں تو اپنی اسی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، اس کے نکاح میں ہوں، بیوی ہوں اس بدکار عورت نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی بندوبست کرو۔ وہ ملازمہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب آپ اس کی بیوی بن چکی ہیں، یہاں سے کیسے نکلیں گی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس بدکار عورت نے کہا، میں اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی طریقے سے اسے اپنا کام کروانا چاہتی تھی، اور یہ تو مجھے دیکھتا ہی نہیں تھا، تو پھر میں اور کیا کرتی؟ مجھے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر اب مجھے یہ پسند نہیں، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اس نے ملازمہ سے کہا۔ ملازمہ نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں، اس سے طلاق لے لیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں اس سے طلاق نہیں لے سکتی کیونکہ یہ ایک بہت اچھا انسان ہے، یہ مجھے کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ وہ بدکار طوائف عورت بولنے لگی، مجھے اتنا شریف انسان نہیں چاہیے، اور میں اس کے ساتھ ایسا کرتی ہوں، اس کو جان سے مار دیتی ہوں۔ تو اپنے کوٹھے والی زندگی کو یاد کرنے لگی، جہاں ہر روز امیر لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے، میرے اوپر ہزاروں دینار نچھاور کیا کرتے تھے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، تو مجھے زہر لا دو، اس کو زہر دے کر مار دوں گی۔ پھر جب ملازمہ نے یہ سنا تو ملازمہ زہر کا انتظام کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس ملازمہ نے اس کو زہر لا کر دی، اور جب رات کو وہ اللہ والا نوجوان گھر واپس آیا، وہ بدکار عورت سج سنور کر اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی، میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی۔ تو اس نے کھانا پکاتے ہوئے اس کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب وہ اس کبوتر جو اس کے گھر میں رہتا تھا، ہر وقت موجود تھا، یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کبوتر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ۔ نوجوان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، آج تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ تو کبوتر پھر بولا، بچاؤ بچاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ جب رات کا وقت ہوا تو اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا، میرے پیٹ میں بہت درد ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے پیٹ پر کوئی چھریاں چلا رہا ہے۔ وہ بدکار عورت کہنے لگی، مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہے۔
اس اللہ والے نوجوان نے کہا نہیں میرا وقت قریب آ چکا ہے، تو تم ایسا کرو مولانا صاحب کو بلا دو اور ان سے کہو کہ فوراً یہاں آ جائے۔ مگر وہ بدکار عورت کہاں مولانا صاحب کو لے کے آنے والی تھی، وہ اس کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کے سامنے اس کا شوہر تڑپ تڑپ کر مر گیا، مگر وہ بدکار عورت کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس اللہ والے نوجوان نے مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت کی اور اس کی جان نکل گئی، اور وہاں کبوتر چلا رہا تھا بچاؤ بچاؤ۔ اس عورت نے اس کبوتر سے کہا چپ ہو جاؤ ورنہ تیرا بھی گلا گھونٹ دوں گی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھجوایا کہ جلدی سے یہاں آؤ۔ اس کی ملازمہ آئی، ان دونوں نے مل کر گھر کے صحن میں ایک گڑھا کھودا، اس کو وہاں دفن کیا، اور وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ میری اس آدمی سے جان چھوٹ گئی، اب میں آزاد ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی اسی طوائف اور بدکاری والے اڈے میں چلی گئی، اور پھر وہی زنا کاری میں لگ گئی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے اس کو اتنی اچھی زندگی دی، اگر وہ چاہتی تو اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتی تھی، اپنے شوہر کی طرح نیک اور پرہیزگار بن سکتی تھی، اگر وہ چاہتی اپنی دنیا و آخرت سنوار سکتی تھی، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیے، بلکہ الٹا اپنے شوہر کو زہر دے کر اس کا قتل بھی کر دیا۔ بدکار تو وہ پہلے ہی تھی، طوائف بھی تھی، اور اب قاتل بھی بن چکی تھی۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا، مولانا صاحب نے نماز پڑھائی اور دیکھا کہ ان کا شاگرد فجر کی نماز پڑھنے نہیں آیا، تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ اس کے گھر میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس کے گھر کا دروازہ کسی نے نہ کھولا۔ یہی سوچ رہے تھے شاید وہ سو رہا ہے، مگر وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ نماز تو میرے شاگرد نے کبھی نہیں چھوڑی۔ مولانا صاحب واپس چلے گئے۔ جب ظہر کا وقت ہوا، دیکھا کہ ابھی بھی اس کا شاگرد نماز پڑھنے نہیں آیا، تو انہوں نے کسی کو بھیجا، مگر اس نے بھی یہی کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہا۔ شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ عشاء کے بعد مولانا صاحب نے سوچا مجھے خود جانا چاہیے۔ جب مولانا صاحب گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی بھی نہ آیا، مگر اندر سے کبوتر چیخ رہا تھا بچاؤ بچاؤ۔ مولانا صاحب سمجھ گئے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پورا محلہ اکٹھا کیا، دروازہ توڑا، اور جب دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو گھر خالی تھا، سوائے اس کبوتر کے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ وہاں یہی سب کچھ سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوئے ہیں۔ جب رات کو تہجد کا وقت ہوا تو مولانا صاحب کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا شاگرد تکلیف میں ہے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ان کی نئی شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ دونوں میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہو۔ مولانا صاحب نے کہا وہ مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ان کی بیوی نے کہا پریشان نہ ہو، سو جائے۔ مولانا صاحب دوبارہ اپنے بستر پر گئے اور سو گئے۔ مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ان کا شاگرد رو رہا ہے اور ان کے کپڑوں پر خون پڑا ہوا ہے۔ مولانا صاحب اٹھے اور اس خواب کا بیان اپنی بیوی کو کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ بار بار سوچ رہے ہیں اس لیے آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے۔ مگر دوسری رات مولانا صاحب نے وہی خواب دیکھا، اور تیسری رات بھی انہوں نے وہی خواب دیکھا۔ ان کا شاگرد خونی کپڑوں میں لت پت ہے اور رو رہا ہے۔ مولانا صاحب نے ایسا کیا، اٹھے، وضو کیا، انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ مولانا صاحب جیسے جیسے قرآن کی آیتیں پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے ان پر ہر راز کھلتا جا رہا تھا، اور ان کو بتایا گیا کہ گھر کے صحن میں جا کر دیکھو۔ اب مولانا صاحب پھر پریشان ہو گئے کہ مجھے گھر کے صحن کا اشارہ کیوں کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب نے اپنے ساتھ محلے کے کچھ لوگوں کو لیا اور اس اللہ والے نوجوان کے گھر گئے۔ ان کو دیکھتے ہی وہ کبوتر پھر سے چلانا شروع ہو گیا۔ جب اس فرش کو کھودا گیا تو تڑپ کر رہ گئے۔ وہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ ان کا اتنا پیارا شاگرد ان کو اس حال میں ملے گا۔ اس کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا۔ کون ظالم ہے جس نے اس کو قتل کر دیا تھا؟
اس طرح دفن کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اس کی لاش ایسے ہی تھی جیسے ابھی ابھی دفن کیا ہو۔ اس کے چہرے سے نور چمک رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی مولانا صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا اور نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ اس کی بیوی یہاں موجود نہیں ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے شاگرد کی تدفین کی، اس کا جنازہ پڑھایا۔ سب لوگ اس بات پر پریشان تھے کہ آخر نوجوان کو کس نے مارا، اس کا قاتل کون ہے۔ مولانا صاحب دوبارہ اس کے گھر میں آئے اور اپنے شاگرد کو یاد کر کے رونے لگے۔ مولانا صاحب کی درد بھری آواز وہاں موجود کبوتر پر پڑی۔ کبوتر بڑی خاموشی سے سن رہا تھا، ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے اب وہ زندگی میں کبھی نہیں بولے گا، مگر اللہ پاک نے اس کبوتر کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے کہا وہ عورت ایک طوائف تھی، بدکار تھی، وہ اس سے زنا کرنا چاہتی تھی، اور وہ بدکار عورت تو یہاں ایک چال کے ذریعے آئی تھی۔ وہ بھیس بدل کر یہاں آئی تھی۔ اس نے سب کو یہاں بے وقوف بنایا۔ اس نے اس اللہ والے نوجوان سے نکاح کیا۔ جب اس کا دل بھر گیا تو اس کو زہر دے کر چل پڑی، اس کو زہر دے کر جان سے مار ڈالا، اور وہ دوبارہ اپنی بدکاری اور زناکاری کے لیے اپنے کوٹھے پر چلی گئی۔ اتنا بتا کر کبوتر خاموش ہو گیا۔ مولانا صاحب نے اس کبوتر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور اس کو اپنے گھر پر رکھ لیا۔ اس کے بعد چند لوگوں کو ساتھ لے جا کر مولانا صاحب اس طوائف بدکار عورت کے کوٹھے پر گئے۔ مولانا صاحب وہاں جا کر اس طرح غصے سے چلا رہے تھے جس طرح اس عورت کو قتل کر دیں گے۔ وہ اس کو بول رہے تھے کوئی باہر آؤ۔ مولانا صاحب اندر نہیں جانا چاہتے تھے۔ مولانا صاحب کی آواز سن کر اس طوائف بدکار عورت کی ملازمہ باہر روتی ہوئی آئی۔ اس ملازمہ نے کہا آپ اس نیک اور نوجوان کے استاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، میں اس کا استاد بھی ہوں، اس کا باپ بھی ہوں۔ تم باہر بلاؤ اس طوائف کو، اس بدکار عورت کو جس نے میرے بیٹے کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے۔ اس ملازمہ نے کہا اس کو اس کی کیے کی سزا دنیا میں ہی مل چکی ہے۔ جس رات وہ اپنے شوہر کو مار کر اس بدکاری کے اڈے میں آئی تھی وہ بہت خوش تھی، تیار ہو کر بدکاری کے لیے باہر نکل رہی تھی کہ ایک دم اس کا جسم بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم اور اس کا چہرہ کتیا کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کا چہرہ دیکھ کر اب ہمیں خوف آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس اللہ والے نوجوان کے ساتھ جو بھی اس نے کیا اس میں میں بھی شامل تھی۔ میرا چہرہ بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے کہ میں بھی اس جیسی بن جاؤں گی، میری حالت اس جیسی ہو جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے اور اس نوجوان کو کہیے کہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا میں ہی جہنم بنا دی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا اللہ پاک نے جو تمہیں دنیا میں تمہارے کیے کی سزا دے دی ہے، اب میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میرا بیٹا شہادت کی موت پا چکا ہے، مگر تمہاری مالکن ہمیشہ اس شکل میں رہے گی۔ محترم ناظرین، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک بدکار عورت کو دنیا میں ہی سزا دے دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سبق آموز واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے ایک ویڈیو سے کسی کی زندگی بدل جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔